أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى في موضع آخر ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون وقال نبينا صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال صلى الله عليه وسلم لائق ست تعظیم و تکریم مہمانان اعظام دینی دوستوں اور بزرگوں، آج کے اس جمعے میں پچھلے جمعے کا تتمہ ہے۔ پچھلے جمعے کے اندر حالات حاضرہ یعنی آج کے اس دور میں ریسنٹلی جو حالات امت مسلمہ کے سامنے چل رہے ہیں بہت ہی خطرناک، اس سلسلے میں پچھلے جمعے میں کچھ باتیں آئی تھیں لیکن وقت کا دامن تنگ تھا، تو انشاءاللہ آج کے اس جمعے کے اندر پچھلی تمام باتیں ان کا اختتام ہو جائے گا۔ ابھی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ رب ذوالجلال کا امت مسلمہ سے ایک مطالبہ ہے، چونکہ دیکھیں اللہ رب ذوالجلال نے ہم تمام کو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا، یا اللہ رب ذوالجلال کا احسان ایسا مانے کہ اگر بندہ پیدا ہونے سے لے کر کے موت تک سجدے ہی میں پڑا رہے تب بھی صرف اس احسان کا بدلہ بندہ کبھی بھی چکا نہیں سکتا۔ ذرا تصور کرے اگر چاہتا تو ہمیں کتا بنا سکتا، خنزیر جس سے ساری دنیا نفرت کرتی ہے وہ بنا سکتا، اگر چاہتا تو اللہ رب ذوالجلال چینٹی بنا دیتا، اگر مچھر بنا دیتا کہ آدمی ہاتھ اٹھاتا کہ مسل کے رکھ دیتا۔ اللہ رب ذوالجلال نے ان تمام سے ہٹا کر کے ہمیں اشرف المخلوقات کی کیٹیگری میں پیدا کیا۔ یہ ایسی مخلوق ہے، اور مخلوق میں بھی اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں چنا ہے امت محمدیہ کے اندر۔ یہ ایسی امت محمدیہ ہے
انبیاء کے بارے میں لکھا ہے کہ اس امت میں آنے کی خاطر انبیاء تمنائیں کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے، پھر ایک وقت آئے گا قرب قیامت کے وقت اللہ رب ذوالجلال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان دنیا سے زمین پر بھیجے گا، نازل کرے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، یا اللہ تو مجھے بھیجنا ہی ہے تو مجھے اس کا امتی بنا کر کے بھیج دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی درخواست کی، موسیٰ علیہ السلام کی درخواست رد کر دی گئی، تو حضرت عیسیٰ آئے ہیں، تو اس کے امتی بھی چنندے ہیں، یعنی اللہ رب ذوالجلال نے ہم ہی چنا ہے۔ اگر چاہتا تو قوم عاد میں پیدا کرتا، قوم سمود میں ہمیں پیدا کرتا، ایسی بستیاں جن کا آج نام اور نشان مٹ چکا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کا عذاب ان قوموں پر ایسا برسا، آج سائنسدان یہ پتہ نہیں کر سکتا کہ کس طرح انہی عذاب کے اندر مبتلا گیا ہے، سارے ان کے نشانات مٹا کر کے خاک میں ملا دیا۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں مخلوق جو چوپائے ہیں، جانور ہیں، موذی جانور ہیں، ان سے ہٹا کر کے امتوں کی شکل میں لایا، پھر امتوں میں چن کر کے امت محمدیہ میں لایا۔ تو سوچیں ہمارے لیے کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ جب اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا تو سیکنڈ سٹیپ ہمارا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے، اے میرے بندو، تمہاری خواہش نہیں تھی، تمہاری تمنائیں نہیں تھی، تمہاری سوچ نہیں تھی، پھر بھی میں نے تم کو امت محمدیہ میں پیدا کیا، مسلم گھرانے کے اندر تمہارے وجود کو بخشا۔ اب میرا مطالبہ تم سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ جب تم ایمان والے کہلا رہے ہو تو ایمان میں پورے طور پر اترو، ایسا نہ بنو جس طرح یہود و نصارہ زندگی گزارتے ہیں۔ جو میٹھا تھا اس کو ہم نے لے لیا۔ آج میں مسلمانوں کی حالات بتا رہا ہوں، ہم تو مسلمان ہیں، بڑے فخر سے کالر پر انگلی رکھ کر کے ہاتھ پھیر کر کے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا باپ بھی مسلمان تھا، دادا بھی مسلمان تھا۔ ذرا یہ تو بتائیں اسلام کی ہمارے اندر کون سی کوالٹیاں ہیں؟ جو لینا ہے اس کو لے لیا، جو چھوڑنا تھا اس کو چھوڑ دیا، پھر ہم کہاں کے مسلمان بنے، کہاں کے ایمان لانے والے بنے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی کے پاس ایک ٹیم آئی، سورہ حجرات کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ قالت الاعراب آمنا، ایک دیہاتی لوگ آئے، آ کر کے کہا یا رسول اللہ ہم ایمان میں داخل ہو چکے ہیں، ہم مومن ہیں۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے فوراً آیتوں کا نزول کیا، قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، ابھی تمہارے اندر ایمان جڑا نہیں ہے تو تم ایمان والے نہ کہو، تم مسلمان کہو۔ مسلمان الگ ہے، ایمان والا الگ ہے۔ میں اور آپ مسلمان ہیں پر ایمان والے نہیں ہیں۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں، ہماری زندگی کے اندر یہود و نصارہ کے طریقے کتنے جنم لے چکے ہیں، انگریزوں کے طریقے کتنے گھروں کے اندر آ گئے ہیں، تو ہم کس منہ سے اپنے آپ کو ایمان والا کہہ سکتے ہیں؟ تو اللہ رب ذوالجلال کا بہت بڑا مطالبہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان اور شیطان کے چیلے چپاٹوں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تمہارے باپ آدم کو جنت سے نکال کر کے دنیا کے اندر بھیج دیا، تو تمہیں کیسے نجات کے راستے پر لا سکتا ہے؟ تو سب سے پہلی ڈیمانڈ اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے یہ امت مسلمہ کے نام ہے، ادخلوا فی السلم کافہ۔ جب تک ہم پورے طور پر اپنے آپ کو ایمان سے نہیں جڑاتے اس وقت تک ہم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا، پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، میری بات ہوتی تو آپ کہہ سکتے کہ تم جھوٹ بول رہے ہیں، یہ اس شخص کی بات ہے، اس ذات کی بات ہے
جس کے صدقے میں کائنات کے وجود کو بخشا گیا ہے، کائنات کو سجایا ہی گیا ہے، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی برکت سے۔ آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین ٹوٹ سکتی ہے، لیکن میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں ذرا بر شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جس طرح قرآن کھولے تو پہلے صفحے کے اندر اللہ رب ذوالجلال قرآن پڑھنے والوں سے کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تم قرآن پڑھ رہے ہو، سب سے پہلے اپنے دماغ کو پاک کرو، اس قرآن کے اندر لا ریب فیہ شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جس طرح قرآن کے اندر شک اور شبہ کی گنجائش نہیں، اسی طرح میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمان کے اندر کوئی شک نہیں۔ یہ پیارے آقا کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی بھی شخص کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میری لائی ہوئی شریعت پر مکمل طور پر اپنے قدموں کو نہ جما دے۔ ایک تو آج ہم مست ہیں، دوسری طرف کفار، درندے، حیوان جو اسلام کے دشمن ہیں، دین کے دشمن ہیں، دین کے مخالف ہیں، وہ اس دھرتی سے اسلام کو مٹانے کی سازشیں کر رہے ہیں، ادھر مسلمان سویا ہوا پڑا ہوا ہے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیں ہمارا ایمان کہاں چلا گیا ہے؟ آج جانور دن دناتے پھر رہے ہیں کہ ہم اس پورے ہندوستان سے اسلام کا ستیہ ناش کر دیں گے، اسلام کا بیڑا غرق کر دیں گے، ہر گھر گھر کے اندر سے اسلام کی صدائیں کو ختم کر دیں گے۔ یہ پلاننگیں آج سے نہیں ہیں، جب سے ہمارا دیش آزاد ہوا تھا اس وقت سے، اس کے بعد سے پلاننگیں مسلسل چل رہی ہیں کہ اس ملک کو، ہندوستان کو ہندو راشٹر بنا دیا جائے۔ یہ آواز دن میں 100 مرتبہ مسلمان سنتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر ایک ٹس سے مس تک کا نہیں ہوتا، ایسا بے حس پڑا ہوا ہے۔ ان پلاننگوں میں سے ایک پلاننگ ابھی چل رہی ہے، آپ حضرات بھی جانتے ہیں، آج ملک بھر کے اندر ایک آواز لگائی جا رہی ہے، ایک سول کوڈ۔ تو پچھلے جمعے کے اندر میں نے یہ باتیں کی تھی، وقت ساتھ نہیں دیا تھا، تو آج مختصر انداز میں اس کو میں سمجھا کر کے آج ہی اس مسئلے کو ختم کر دیتا ہوں، اور اس کی ضروری باتیں بھی آپ حضرات کے سامنے آئیں گی کہ آج ملک بھر کے اندر یہ آواز چلائی جا رہی ہے کہ ایک سول کوڈ کو اس ہندوستان کے اندر قائم کیا جائے۔ اب ایک سول کوڈ کس چڑیا کا نام ہے؟ اس کی 3 چیزیں بتاؤں گا۔ ایک یہ ہے کہ ایک سول کوڈ شریعت کی نظر میں کیا ہے، ایک سول کوڈ قانون اور دستور کی نظر میں کیا ہے۔ اگر ایک سول کوڈ کو اس ہندوستان کے اندر قائم کیا جائے گا تو اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، مختصر انداز میں ان باتوں پر اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں، یہ سمجھ لیں کہ ایک سول کوڈ کیا ہے۔ جو ہندو تنظیمیں ہیں، مسلم مخالف ہیں، انہوں نے مل کر یہ طے کیا کہ اگر ہم برسر عام اسلام کو مٹانے کی کوشش کریں تو کر نہیں سکتے۔ کسی مائی کے لال کے اندر دم نہیں ہے کہ اسلام کو اس ہندوستان سے مٹا سکے۔ ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے، ہر بیان کے اندر حضرت کا یہ جملہ نقل کیا جاتا رہا۔ حضرت خود یہ الفاظ، یہ جملہ اپنے ہر جلسوں کے اندر کہا کرتے تھے، ہندوستان کے اندر یہ اسلام کا آنا یہ اللہ کی تقدیر ہے، نہ اس ہندوستان سے اسلام کو کوئی مٹا سکتا ہے اور نہ آئندہ کوئی انشاءاللہ مٹا سکے گا، اور نہ اس کی طاقت کسی کے اندر ہے۔ ہندوستان آیا ہے اللہ کی تقدیر سے، اسلام ہندوستان کے اندر، تو کسی مائی کے لال کے اندر اتنا دم کہاں سے آئے گا کہ ہندوستان کے اندر اسلام کو مٹا کر کے دکھائے؟ لیکن کھلم کھلا طور پر مٹانے کی تو طاقت نہیں ہے، تو انہوں نے ایک خاکہ تیار کیا کہ ایک چور راستے سے گھس کر کے اسلام کے قوانین کو مٹائے۔
کھلم کھلا تو مٹا نہیں سکتے، لیکن اسلام کے اندر داخل ہوئے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر گھس کر کے انہوں نے یہ کیا کہ یہاں اسلام کے قوانین کو بدل دے تو خود بخود دھیرے دھیرے اسلام کے احکام تبدیل ہوتے جائیں گے۔ تو اب یہ آواز دنیا بھر میں لگائی جا رہی ہے، یکساں سول کوڈ، اس کے اندر کیا کیا آئے گا؟ اس کے اندر جو ملی مسائل ہیں، سماجی مسائل ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، تو یہ آواز لگائی گئی کہ ہندوستان کے اندر آئینی زندگی، طلاق، نکاح، عدت، شادیاں، میراث، یہ سب آئینی زندگی ہے، اس کے اندر ایک ہی قانون بنا دیا جائے۔ قانون بنانے کے پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے، ان کے ارادے ناپاک ہیں، ان میں بدلاؤ آئے گا تو دھیرے دھیرے اسلام کے تمام تر قوانین کے اندر رد و بدل کیا جا سکتا ہے، یہ ان کا نظریہ ہے۔ تو انہوں نے اتراکھنڈ کے اندر جو یکساں سول کوڈ ہے، اس کا مسودہ یعنی خاکہ مختصر کر کے پیش کیا ہے اتراکھنڈ کے اندر۔ اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ عدت کو ختم کیا جائے گا۔ عدت میری اور آپ کی بات ہے، عدت تو خالق کائنات کی بات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر آدمی کسی وجہ سے طلاق دے دے اپنی بیوی کو تو اسے عدت گزارنی پڑے گی، اگر عدت کے اندر کوئی دوسرا بندہ شادی کر لیتا ہے تو یہ ناجائز ہے۔ تو یہ آواز لگائی جا رہی ہے یکساں سول کوڈ کو نافذ کیا جائے، یعنی عدت کو ختم کیا جائے، تو اس سے قرآن کی بات ختم ہو جائے گی۔ عدت کا مسئلہ قرآن سے ہے، حدیث سے ہے، فقہاء علماء کا 1400 سال پہلے سے اتفاق ہے، ساری چیزیں ختم ہو جائے گی۔ اور شریعت کی نظر میں عدت کے اندر آدمی اگر دوسرا نکاح کر رہا ہے تو وہ ناجائز ہے۔ پھر مسئلہ کیا اٹھے گا؟ جس طرح باہر ایک مرد ہو ایک عورت ہو بغیر شادی شدہ زندگی کر رہے ہیں تو شریعت کی نظر میں اسے زانی اور زانیہ کہتے ہیں، تو یہاں پر بھی وہی مسئلہ آ جائے گا۔ اگر عدت کے اندر کوئی آدمی نکاح کر لیتا ہے تو نکاح درست نہیں ہے۔ تو یکساں سول کوڈ کے اندر یہ بات بتائی جا رہی ہے، ہم نافذ کریں گے، مطلب قرآن کی بات کو ختم کریں گے، عدت کی بات کو ختم کر دیں گے۔ پھر دوسرے نمبر پر آئے، پبلک کم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ آواز لگائی گئی کہ ایک مسلمان کو، یعنی تمام لوگوں کو، اس میں مسلمان بھی آ گئے، غیر بھی آ گئے، لیکن ٹارگٹ مسلمانوں کو زیادہ ہے، کیونکہ ہمارے ان قوانین کے اندر قرآن جڑا ہوا ہے، حدیث جڑا ہے، ہماری نبی کی شریعت جڑی ہوئی ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یکساں سول کوڈ کے اندر یہ بھی ایک بات آئی کہ ایک مرد کو ایک سے زائد نکاح کرنے کی گنجائش نہیں رہے گی۔ ہماری شریعت کہہ رہا ہے مثنا و ثلاثہ و رباع، سورہ فاطر کے اندر کی ابتدا آیتوں کے اندر اللہ رب ذوالجلال اجازت دے رہا ہے، یہ قانون شریعت کا ہے، یہ قانون اللہ کا ہے۔ دوسرے موقع پر اللہ رب ذوالجلال کا فرمان ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ۔ آسمان ٹوٹ سکتا ہے، زمین ریزہ ریزہ ہو سکتی ہے، پہاڑ بکھر سکتے ہیں، لیکن خدا کے قانون کے اندر کسی انسان کو رد و بدل کرنے کی گنجائش ہی نہیں۔ انسان تو دور کی بات، اگر نبی بھی اس دھرتی پہ واپس آ جائے تو نبی کو بھی اجازت نہیں ہوگی کہ اللہ کے قانون کے اندر انگلی اٹھا کر کے بات کرے۔ تو آج یکساں سول کوڈ کے ذریعے ساری چیزیں جو قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہا ہے، رسول آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اس کو مٹانے کی کوششیں چل رہی ہیں۔ پھر ان میں اور ایک چیز بھی آ گئی کہ جو میراث کا مسئلہ ہے اس کے اندر شریعت نے انصاف کے تحت یہ نظم طے کیا ہے کہ مرد کو 2 حصے ملیں گے، عورت کو 1 حصہ ملے گا۔ حالانکہ اگر سوچا جائے تو عام کم فہم انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ بھئی فیملی ممبر دونوں ہیں میاں بیوی، تو عورت کو کیوں 1 حصہ، مرد کو کیوں 2 حصے؟ یہ آوازیں خود مسلم گھرانوں کی لڑکیاں جو دین سے دور ہیں، جہالت کے دلدل میں پھنس چکے ہیں، وہ آوازیں اٹھا رہی ہیں۔ کورٹ تو کورٹ جو لا کمشنر آف انڈیا ہے اس تک یہ باتیں پھیلا رہی ہیں کہ ہمارے اسلام نے عورتوں کو 1 حصہ رکھا ہے اور مسلمان اب مردوں کو 2 حصے رکھے ہیں۔ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔
یہ عورت وہاں تک کیسے پہنچی، کیوں پہنچی؟ کیونکہ اسے اسلام کے قوانین کا علم نہیں تھا، دینی معلومات اس کے اندر نہیں تھی، ورنہ تو اس کی ہمت نہیں ہو سکتی تھی کہ لا کمشنر آف انڈیا کے پاس جائے اور وہاں پر جا کر کے اپنا جو مقدمہ ہے وہ دائر کرائے۔ یہ علم نہ ہونے کی بیس اور بنیاد پر ہے۔ ہماری عورتوں کے اندر مرد تو علم حاصل کرنے کے طریقے ہزار ہیں، اللہ کے راستے میں نکل سکتے ہیں، تبلیغی سرگوشیوں کے اندر جا سکتے ہیں، مدارس میں اپنے طلبہ کو پڑھا سکتے ہیں، لیکن عورت کہاں سے پڑھ سکتی ہے اگر دیندار گھرانے کے اندر مرد احباب عورتوں کو دینی مسائل نہ سکھائیں کہ تو عورتوں کی حالتیں یہی ہوتی رہیں گی اور مرتے دم تک یہ خدا کے فیصلوں پہ آواز اٹھاتی رہیں گی۔ تو ایک بات آ جائے گی، میراث میں مرد کو 2 حصے کیوں دیے جائیں گے، عورت کو 1 حصہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ دونوں کو برابر کر دیں گے، ایک سان سول کوٹ آئے گا تو دونوں کو برابر کر دیا جائے گا، مرد کو 1 حصہ، عورت کو 1 حصہ۔ اس میں بھی قرآن کی بالکل حکم کی خلاف ورزی۔ پھر آخری نمبر پر جو چیز آ رہی ہے اس کے اندر، اگر یہ قانون خدا نہ خواستہ 1000 بار اللہ نہ چاہے ایسے منصوبے بنانے والوں کو غارت کر دے، اگر یہ قانون پاس ہو گیا خدا نہ خواستہ، اس کے اندر یہ بھی آئے گا کہ ایک لڑکا ایک لڑکی بغیر شادی شدہ ہونے کے باوجود آرام سے زندگی بسر کر سکتی ہے، تو قسم خدا کی ہماری بچیاں ان کی موت کے آخری سانس تک زانیہ بن کر کے زندگی گزاریں گی۔ کیا کوئی باپ برداشت کر سکتا ہے کہ میری بیٹی زناکار کے ساتھ زندگی بسر کرے؟ کوئی چاہتا ہے؟ کوئی والدین چاہتے ہیں؟ اگر دیندار گھرانے کا باپ دیکھتا ہے کہ میری لڑکی میں نے کالج کو بھیجا تھا، برقع پہنا کر کے وہ گئی ہے، برقع نکال کر کے پھینک کر کے کسی کے ساتھ جا رہی ہے، تو قسم خدا کی باپ کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ یہاں تک نوبت آ جاتی ہے دیندار گھرانوں کی، باپ وہ دیکھنا برداشت نہیں کر سکتا، پھانسی کے پھندے پہ لٹکنا پسند کر لیتا ہے۔ تو اب ذرا یہ تصور کریں کہ اگر یہ قانون پاس ہو گیا، ایکسن سول کوڈ، تو ہماری بیٹیاں ہم جیتے جی آنکھ سے دیکھ لیں گے کہ ہماری بیٹی اس کی موت کے آخری سانس تک اس پر یہ دھبا لگ جائے گا کہ شریعت کی نظر میں یہ زانیہ ہے۔ ہم قانون کے خلاف کیوں ہیں؟ ہم جو لڑ رہے ہیں یہ ہم احتجاج نہیں کروا رہے، یہ ہم شریعت نہیں بلکہ قانونی دائرے میں آ کر کے لڑ رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں حکومت سے، ہم لا کمشنر آف انڈیا سے انڈیا تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ جو تم اب یہ ایکسن سول کوڈ کو نفاذ کرنا چاہتے ہو، ہم اس کے قائل نہیں ہیں، ہم بالکل اس کے مخالف ہیں اور ہم اس کی خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں قانون کے دائرے میں آ کر۔ جب آزادی ہوئی دیش کی، ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کیا گیا، تو اس وقت ملک کے معماروں نے، ملک کے آزادی کے مجاہدین نے، اس کے بعد انہوں نے ایک لا بنایا، ایک دستور بنایا۔ اس کے اندر دیکھے دفعہ 25 اور 26 کے تحت یہ لکھا گیا ہے آرٹیکل کے اندر کہ ہر مذہب کو مذہبی رسومات کی آزادی کے ساتھ اجازت دی جائے گی۔ مسلمان ہے تو اسلامی قوانین پر وہ چلے گا، شریعت کے حدود کے اندر رہ کر کے اپنی زندگی گزارے گا۔ ہندو ہے، ان کے مذہبی رواج کے اندر وہ اپنی زندگی گزاریں گے۔ بدھ ہے، بدھسٹ ہے، ہندوازم ہے، عیسائی طبقہ ہے، ہر ایک یہاں پر رہ کر کے، یہ ہندوستان کا آرٹیکل ہے، کھلم کھلا اجازت دی گئی ہے۔ ایک تو اگر پہلی بات میں نے بتائی تھی کہ اگر ہم اس ایکسن سول کوڈ کو تسلیم کر لیں تو ہماری زندگی اسلامی زندگی نہیں رہے گی، غیر کے طرز پر، ہندوؤں کے رسم و رواج پر ہماری زندگی چلی جائیں گی۔ نمبر 2 پہ آئے، اور یہ جو قانون بن رہا ہے یہ خود ہندوستان کی دستور کے عین مخالف ہے، بالکل مخالف ہے۔ نمبر 3 پر آئیں، اگر ایکسن سول کوڈ اگر خدا 100 بار 1000 بار نخواستہ اگر اس کا نفاذ ہو گیا تو پھر ہندوستان کے اندر اتحاد نام کی چیز کوئی باقی نہیں رہے گی۔
لیکن اتنا سن کر بھی بڑے افسوس کی بات ہے، آج سے 5 سال کم و بیش پہلے 2018 کے اندر بھی ہمیں یاد ہوگا کہ طلاق کے مسائل اٹھائے گئے تھے، خلع کے مسائل اٹھائے گئے تھے، آئلی زندگی، سماجی زندگی، ملی زندگی، یہ باتیں اٹھائی گئی تھی اس وقت۔ آج سے 5 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، اس وقت بھی یہ آواز لگائی گئی تھی کہ ایک ساتھ سول کوڈ کو قائم کیا جائے، لیکن اس وقت اسلام کے ہیرو نے، جمعیت علماء ہند کے کارکنوں نے، مسلم پرسنل لا بورڈ کے عمائدین نے انتھک محنتیں کی، مجاہدے کیے، ان کی کاوشوں کا نتیجہ رہا کہ 4.5 کروڑ خطوط بھیجے لا کمشنر آف انڈیا کے پاس، 4.5 کروڑ خطوط بھیجے کمشنر کو، خطوط دیکھ کر کے مجبوراً اس فیصلے کو کینسل کرنا پڑا، لیکن آج بھی وہ آوازیں لگائی جاتی رہی۔ آج آخری ڈیٹ ہے، یعنی یہ آواز پہلے ہی سے لا کمشنر آف انڈیا کی جانب سے آواز لگائی گئی تھی کہ 14 جولائی یعنی آج آخری ڈیٹ ہے۔ آج شام تک اگر بڑی تعداد کے اندر ہمارے پاس اس کی مخالفت کے خطوط آ گئے تو ہم اس کے بارے میں سوچیں گے، ورنہ تو اس قانون کو نفاذ تک پہنچا دیا جائے گا۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ 25 کروڑ مسلمان اس ہندوستان کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، صرف 18 یا 20 لاکھ خطوط پہنچے ہیں۔ مسلمانوں کو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کی بات ہے، 25 کروڑ کہاں مسلمان، 18 یا 20 لاکھ خطوط بھیجے۔ مجاہدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، احتجاج کی ضرورت نہیں ہے، جلسے جلوس نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے بڑوں نے ساری ترتیب بنا کر کے یہ اعلان کروا دیا کہ ملک بھر کے اندر، گلی گلی، کوچوں کوچوں کے اندر QR کوڈ چپکایا جائے گا، صرف اسکین کرنا ہے۔ ہماری مسجد کے باہر کے حصے میں دیکھیں 5-5 6-6 بارکوڈ لگے ہوئے ہیں مسجد کے باہر کے حصے میں۔ صرف ہم لوگوں تک تکلیف اتنی سی ہے کہ ہم فون اٹھائیں، اسکین کریں، پھر وہ سینڈ کا آپشن دبائیں، بھیجیں، یہ تکلیف ہے مسلمانوں کو۔ مطلب یہ ہوا کہ ہمارے دلوں کے اندر سے جو ایمان کی چنگاریاں بالکل بچی تھیں وہ بھی ختم ہو گئی۔ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ مسلمان سوتا ضرور ہے لیکن اس کا دل بالکل مردہ نہیں ہو سکتا۔ اگر مردہ ہو جائے تو وہ مسلمان ہی کہاں ہے؟ کم از کم آواز تو اٹھائیں۔ آواز اٹھانے کا یہ مطلب نہیں کہ راستوں میں، گلی چوراہوں کے اندر پبلک کو اکٹھی کر کے گلی والوں کو، راستے والوں کو، محلے والوں کو تکلیف دے۔ آواز اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ہمارے سامنے سسٹم تیار ہے، صرف سکین کرنا ہے۔ پچھلے جمعے کے اندر بھی یہ اعلانات ہوتے رہے، مستورات کے اندر بھی یہ سسٹم کرے۔ اب مسلم پرسنل لا بورڈ کے عمائدین نے، وہاں کے بڑوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو QR کوڈ ہے اس کی ذرا کاپی ہر گھر تک پہنچائے۔ آج لاسٹ ڈیٹ ہے، اگر ہمارے خطوط اور اس جو یکساں سول کوڈ ہے اس کی مخالفت ہم نے بھرپور انداز میں نہیں کی تو پھر خدا نخواستہ یہ قانون آ گیا تو قسم خدا کی ممبر رسول میں بیٹھ کر کے میں یہ آواز لگا رہا ہوں کہ ہم اللہ کی فہرست کے اندر غیر شمار کیے جائیں گے۔ ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ کتابوں میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حق کی آواز نمرود کے سامنے لے کر گئے، وحدانیت کا ڈنکا بجانے اس کے سامنے گئے، اللہ کی وحدانیت سمجھانے گئے تو اس نے انکار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹارچر کیا۔ آخری فیصلہ نمرود کا یہ تھا کہ ابراہیم کو آگ کے اندر ڈال دیا جائے۔ کتابوں میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ تیار کی گئی، ایسی آگ میلوں تک ایسی آگ تھی جو آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی، یعنی بہت بڑی مقدار کے اندر آگ بھڑکائی گئی تھی۔ تو کتابوں میں کے اندر ملتا ہے ایک چیز، ایک چڑیا نے اس موقع پر اپنے منہ سے پانی کے قطرے کو ڈالا۔ پوچھا گیا کہ بھائی تو نے یہ جو ایک قطرہ ڈالا ہے اس سے آگ کا کیا بنے گا؟ آگ تو شعلوں پہ آ رہی ہے، ٹنوں کا اگر پانی بھی ڈال دے تو آگ نہیں بجھے گی، تیرے ایک قطرہ کیا کام دے گا؟ تو چڑیا نے کہا
یہ تو بات صحیح ہے، ایک قطرے سے آج تو بجھ نہیں سکتی، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں آگ بھڑکانے والوں میں میرا نام نہ آئے، آگ بجھانے والوں میں میرا نام آئے۔ ظاہر سی بات ہے، ذرا سوچے، ایک قطرہ آگ بجھانے کے لیے کیا کام دے گا؟ جب چڑیا کی یہ سوچ ہے تو یہاں پر تو اسلامی قوانین کو مٹایا جا رہا ہے، اللہ کی شریعت کو پامال کیا جا رہا ہے، رسول کے لائے ہوئے دین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ ہم جاندار ہیں، اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں، ہم محمدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہم یہ آواز نہیں لگا سکتے، ہم صرف ایک سکین نہیں کر سکتے۔ تو آج کی ڈیٹ بالکل لاسٹ ہے، تاریخ بھی لاسٹ ہے۔ مر حضرات اگر کر لیے ہیں تو اپنے گھروں کے مستورات کے فون لائیں، لا کر کے مسجد کے باہر کے حصے کے اندر جو سکینر لگے ہوئے ہیں سکین کریں۔ ہمارے آج شام سے پہلے لاکھوں پار ہو کر کے بہت بڑے بھرپور بڑے انداز کے اندر ہمارے خطوط لا کمشنر آف انڈیا تک پہنچنے چاہیے۔ اس وقت وہ ذرا غور کرے گا کہ اتنے خطوط آئے۔ 2018 کی بات میں نے بتائی تھی، 4.5 کروڑ دستخط کے ساتھ خطوط وہاں تک روانہ کیے تھے، تو لا کمشنر آف انڈیا کو یہ قانون واپس لینا مجبوراً پڑا۔ اس نے دیکھا کہ 4.5 خطوط آ رہے ہیں، تو پھر ہر طرف سے اس پر گویا کہ ذہنی حملے ہوئے، تو اس نے قانون نافذ کرنے کے بارے میں سوچا پھر کینسل۔ پھر دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، 2014 کے اندر پی ایم کے الیکشنز بھی آنے والے ہیں، انتخابات ہونے والے ہیں، ادھر ہندو مسلم کی لڑائی جھگڑے شروع کر کے ادھر انتخابات کے اندر کامیاب بھی ان کے ہو سکتے ہیں۔ تو مسلمان اس بات کی کوشش کریں کہ آج شام کا وقت ہے، ہر ایک کا جو اسمارٹ فون ہے، ہر ایک سے مسجد کے باہر کے حصے میں جو اسکینر لگے ہوئے ہیں، QR کوڈ لگا ہوا ہے، اسکین کریں اپنے فون کے ذریعے، لا کمشنر آف انڈیا تک اپنا خط بھیج دیں۔ بس کچھ کرنا نہیں ہے۔ پچھلے جمعے میں نے یہ بتایا تھا کہ آپ کے پاس جو مسجد کے باہر کے 3 حصوں میں جو QR کوڈ لگا ہوا ہے، اس کی زیراکس کاپی گوگل سے بھی آپ کر سکتے ہیں، اسکین فون کے اسکینر سے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اسکین کریں گے سیدھا گوگل میں لے کر جائے گا، ڈائریکٹ آپ گوگل سے کریں گے تو لنک اوپن ہو جائے گی، پھر سینڈ کا میسج آ جائے گا، بس اس پر کلک کرنا ہے، صرف کلک کرنا ہے، اس کے اندر سارا مضمون ان تک پہنچ جائے گا۔ یعنی ہم اس کے بالکل مخالف ہیں، ہندوستان کے اندر ہم اس کو ہونے نہیں دیں گے۔ یہ جو تحریری شکل کے اندر پورا لکھا ہوا ہے، صرف ہمیں اسکین کرنا ہے، پھر اس کو سینڈ کرنا ہے، یہ میسج لا کمشنر آف انڈیا تک پہنچ جائے گا۔ اگر مرد احباب کر چکے ہیں تو یہ اسلام کا حصہ ہے، یہ معمولی نہ چھوڑ دیں۔ سوچیں کہ ہمارے ایک کرنے سے کیا بنے گا۔ ہر آدمی یہ سوچے گا ہمارے ایک کرنے سے، میں سوچوں گا میرے ایک کرنے سے کیا ہوگا، میں نہ کروں، پورے کر رہے ہیں، دوسرا آدمی بھی وہی سوچے گا، پھر سارے لوگ وہی سوچیں گے میں نہیں کروں، وہ کریں گے۔ اسی طرح کر کر کے سارے لوگ، کوئی بھی میسج سینڈ نہیں کریں گا۔ وہ قصہ بھی ہم لوگ سنتے ہیں، ایک بادشاہ نے کہا کہ ایک بوڑی کے اندر دودھ ڈالنا ہے۔ ایک قبیلے والوں سے کہا بادشاہ نے، جو میری بوڑی ہے ٹینک ہے اس کے اندر سب لوگ ایک ایک گلاس دودھ ڈالنا ہے۔ سارے لوگوں نے سوچا کہ بھائی اتنے لوگ تو دودھ ڈال دیں گے، اگر ایک گلاس میں نہ ڈالوں تو کیا ہوگا۔ ہر ایک آدمی نے یہ سوچ لیا تھا۔ صبح دوسرے دن جا کر کے دیکھا تو سارے لوگوں نے ڈالا تھا، پانی ڈالا تھا، یہ سوچ کر کہ میں ایک گلاس نہ ڈالوں تو کیا ہوگا، سارے لوگ دودھ ڈال رہے۔ ہر ایک آدمی نے سوچا، دوسرے دن جا کر کے کھول کر دیکھا گیا تو دودھ کے بجائے پانی بھرا ہوا تھا۔ تو یہ سوچ ہماری غلط ہے۔ ویسے بھی یہ اسلام کا معاملہ ہے، شریعت کا معاملہ ہے۔ اگر جس دل کے اندر احساس تھوڑا سا بھی ہو، وہ آدمی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تو ہماری یہ میں بتا رہا ہوں، شریعت کی نظر میں جو یہ ہمارا کام ہے فرض عین ہے، یہ مستحب کام اس کو نہ سمجھے۔ ہمارا صرف اسکین کرنا، یہ اسلام کے خلاف جو آواز اٹھانے والے ان کے خلاف ہم آواز اٹھا رہے ہیں۔ ہمارا یہ عمل فرض عین کے درجے میں ہے۔ ہمارے فون سے ہم نے کر لیے ہیں تو جائیں گھروں کے اندر اپنی مستورات کے فون لا کر لائیں، اسکین کریں اور حکومت تک، لا کمشنر آف انڈیا تک یہ پیغام پہنچائے۔ اور اللہ رب ذوالجلال سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ رب ذوالجلال ایسے قانون کو
نافذ ہی نہ کریں، ایسے فیصلے اللہ رب ذوالجلال پیدا فرمائیں۔ دعا فرمائیں سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔